بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج رمضان کے 16ویں روزے اور پیر کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ رمضان کے 16ویں روزے سورہ کوثر پڑھ لے گا تو پورا مہینہ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا، پورا سال رحمتوں اور برکتوں سے بھر جائے گا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا طاقتور وظیفہ بتاؤں گا جو ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں بلکہ یہ رحمت، مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہمارے گناہ مٹائے جاتے ہیں، روح کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہر مسلمان کے دل میں ایک عجیب سی محبت اور خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے؟ رمضان میں روزے رکھنا ہمیں صبر، ایمانداری اور خود کو بہتر بنانے کا ایک زبردست موقع دیتا ہے۔ جب ہم دن بھر بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کا درد محسوس ہوتا ہے جو روزانہ اسی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ رمضان کے روزے صرف جسم کو پاک کرنے کا نہیں بلکہ دل کو بھی صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ اسی مہینے میں کھلتا ہے اور ہم اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے بہترین موقع پاتے ہیں۔ یاد رکھیے، رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ رمضان میں نوافل کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ راتوں کی عبادت، تراویح اور دعاؤں کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم رمضان کی حقیقت کو سمجھ کر اس کے فوائد حاصل کر رہے ہیں؟ رمضان ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ یہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور تعاون کا بھی مہینہ ہے۔ خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ صدقہ دینے کا اجر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ رمضان میں ایک دن کا صدقہ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، کیا آپ تیار ہیں؟ رمضان کا مہینہ صرف عبادت کا نہیں بلکہ ہمارے دل کی صفائی کا بھی وقت ہے۔ آئیے اس رمضان کو ایک نیا آغاز بناتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پورے سال کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرانا چاہتا ہے تو آج رمضان کے 16ویں روزے کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک بار سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، تہجد کا وقت پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، افطار کے وقت پڑھ لیں۔ لیکن یہ وظیفہ رمضان کے 16ویں روزے کا خاص عمل ہے۔ آپ نے بہت سے وظائف سنے ہوں گے لیکن جب کوئی بندہ کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے، جو لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ رمضان کے 16ویں روزے کا یہ خاص عمل کر لیں۔ رمضان برکت والا مہینہ ہے، رمضان عظمت والا مہینہ ہے، رمضان رب کریم سے اپنی ہر حاجت پوری کرانے کا وقت ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہر گھر میں رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے، ہر گھر کا دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان میں نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تو ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ آج رمضان کے 16ویں روزے میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بزرگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تنگ دستی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وظائف اور دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کے رکے ہوئے مسائل، کئی سالوں کی پریشانیاں یہ وظیفہ پڑھتے ہی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ جب رب کریم سے مانگنے بیٹھو تو آنکھوں میں آنسو لے کے بیٹھو، ضد کر کے بیٹھو۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر جب بھی برا وقت آتا ہے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پہلے پورے زمانے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی مدد نہیں کرتا، جب کہیں سے کوئی سہارا نہیں بنتا تو پھر ہم جعلی پیروں فقیروں سے ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور جب جعلی پیر فقیر بھی ہمیں ٹھکرا دیتے ہیں تو پھر ہم رب کے در پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ والو، ایک وہ وقت ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، ایک وہ وقت ہے جب بندہ سارا سال مسجد میں جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے۔ ایک وہ وقت ہے کہ ہم رب کو منانے کے لیے، رب سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کے لیے
حج اور عمرہ کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگا کے رب کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور ایک آج کا وہ وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جب رب کریم آخری آسمان پہ آتا ہے اور خود صدا لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت پورا کر دوں، ہے کوئی بے یار و مددگار، کوئی مجبور، کوئی لاچار، کوئی بے بس۔ آج رمضان کے 16ویں روزے کے دن اللہ والو، رمضان کے 16ویں روزے سے لے کے 30 روزوں تک انشاءاللہ ہر دن کا خاص عمل آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ عمل بہت ہی خاص اور مؤثر ہے، یہ بے حد مفید وظائف ہیں۔ رمضان کے مہینے میں یہ وظائف پڑھیں، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ آج 16 رمضان اور پیر کا دن ہے، آپ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ نے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ جس گھر میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، وہ اور اس کی اولاد، اس کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وظائف پڑھ کے تھک چکے ہیں، جن لوگوں کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، جن کی خواہش، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 16 رمضان پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے رمضان کے 16ویں روزے پیر کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ جب رمضان کے مہینے میں صبح سحری کا وقت یا روزے کی حالت میں یا شام افطاری کا وقت سورہ کوثر بندہ پڑھتا ہے تو فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، کیونکہ جب بندہ رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، رب کے خوف سے تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں، میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جس مقصد کی نیت کرتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ والو، رمضان مبارک کا 16واں روزہ اور پیر کا دن ہے، اور یہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ پتہ نہیں اگلا روزہ ہمیں ملے یا نہ ملے، اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، تو پھر کیوں نہ آج رمضان کے 16ویں روزے ہی رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لیا جائے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اگر کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی نہیں بلکہ بغیر مانگے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے، گاڑی مانگ لے۔ جو بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے روزگاری، بے اولادی کا خاتمہ چاہتا ہے، اپنے گھر سے تمام طرح کی نظر بد، حسد، جادو، جناح سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے، تو رمضان کے 16ویں روزے پیر کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیں۔ توجہ کیجیے گا، اگر کوئی بندہ رحمتوں اور برکتوں سے جھولیاں بننا چاہتا ہے، رب کے خزانے لوٹنا چاہتا ہے، تو سورہ کوثر رمضان کے 16ویں روزے پڑھنی ہے۔ آپ صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ رمضان کا 16واں روزہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ روزے اپنے ساتھ رحمتوں اور برکتوں کے خزانے لے کر آتے ہیں۔ خدارا لاپرواہی مت کیجیے گا، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں، یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس وظیفے کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا غور سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے، ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج رمضان کے 16ویں روزے اور پیر کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بندے کی طرف کا واسطہ، تو میرے دل کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں، ان کو اچھا روزگار عطا فرما دے، حلال روزگار عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے، اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہروں کو بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بیت المقدس، غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما، وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔
اے میرے مالک و مولا ان سب کو اپنی پناہ اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ اپنے کرم کے ساتھ اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول اور منظور فرما۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیو ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابی کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف بتاتے رہیں۔ میرے بھائیوں اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اس لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرما دے گا۔ پیارے بھائیوں فوری طور پر آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھنا ہے۔ 16واں روزہ اور پیر کا دن ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر میرے بھائیوں آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ لیکن پڑھنا 3 بار ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائیو درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج میری جس بہن بھائی بیٹی بزرگ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس حاجت کو لے کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ رمضان کے 16ویں روزے ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پہ کر کے دیکھیں، آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ کاغذ پہ ایک لمبی لسٹ بنا کے بیٹھ جاؤ اور رب کریم سے مانگنا شروع کر دو۔ آپ جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، آج بغیر مانگے رب کی ذات ہر حاجت ہر خواہش پورا کرنے کو تیار ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھیں بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا کریم کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا کریم رب کریم کے ذاتی نام ہے، اور یا کریم رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے۔ جب کوئی بندہ یا اللہ یا کریم کو ملا کے پڑھتا ہے تو رب کی ذات ایسی نظر کرم فرما دیتی ہے کہ 16ویں روزے پیر کے دن تقدیر کے تمام بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ 16ویں روزے یا اللہ یا کریم سے رب کو پکارے گا، رب کی ذات ایک نظر کرم فرما دے تو ہم سب کی نسلیں بدل جائیں گی، ہم سب کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، ہمارے گھر کے بچے دولت مند ہو جائیں گے۔ اللہ والو آج 16ویں روزے یا اللہ یا کریم کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ ویڈیو کو سکپ کر کے مت دیکھیے گا۔ یہ رمضان کا 16واں روزہ ہے۔ اگر چند منٹ یہ ویڈیو مکمل دیکھنے سے، چھوٹا سا وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں، غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا طوفان لے کر آ جائیں، اگر آپ رب کی ذات سے کروڑوں بھی مانگیں جو آپ کو عطا کرنے پہ قادر ہے، آپ کی ہر حاجت پوری کرنے پہ قادر ہے، تو اللہ والوں سے بڑھ کر کیا چاہتے ہو؟ آپ نے پہلے نمبر پر توجہ اور دھیان کے ساتھ یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔
یا اللہ یا کریم دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا کریم دونوں ناموں کو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا کریم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے اور 11 بار یا اللہ یا کریم پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا اللہ یا کریم 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے جو ہو سکے جتنا ہو سکے مانگ لیں، جیسے مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، مانگتے چلے جائیں گے، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پہ آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پاڑ کے عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا میرے بھائیوں، یہ وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ خدارا یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھتے دوران کسی سے بات مت کرنا۔ یہ رمضان کا 16واں روزہ ہے اور جو بندہ رمضان کے 16ویں روزے یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے رب کریم سے پورے سال کے رزق اور دولت کو لکھوا لیتا ہے، پورے سال کی پریشانیوں سے نجات پا لیتا ہے، پورے سال کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ یا کریم پڑھنے کے فوری بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آج رمضان کے 16ویں روزے سورہ کوثر پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے، پورے سال کی تنگ دستی رکاوٹ بندشوں سے جان چھڑا لیتا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بندش کا شکار ہے، آپ کے گھر میں نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، آپ کی بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ہیں، آپ کے کاروبار میں مسائل ہیں، آپ کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہیں، کسی بھی آزمائش کا شکار ہیں، کسی بھی مصیبت اور تنگ دستی میں مبتلا ہیں، تو رمضان کے 16ویں روزے سورہ کوثر کو پڑھنے والا پورے سال کے تمام مسائل سے جان چھڑا لیتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر آپ کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، آپ کے گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، بیٹی کے رشتوں کے اسباب ہو جائے، قرض سے نجات ہو جائے، گھر میں سکون اور برکت آ جائے، بند کاروبار میں ترقی اور روزگار اور کامیابی ہو جائے، دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جائے، ہر کام میں آسانی ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر کیا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ اپنی نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو رمضان کا 16واں روزہ آپ کے لیے موقع لے کر آیا ہے۔ آج سورہ کوثر پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں کا آخری حل رمضان کے 16ویں روزے سورہ کوثر کا خاص عمل ہے۔ توجہ کیجیے گا، کیسے پڑھنا ہے یہ سب سے اہم بات ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے، نہ تو آپ نے کسی سے کوئی بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران رب کریم سے ضد کر کے مانگنا، بچوں کی طرح مانگنا، کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ سورہ کوثر کو پڑھ کے مانگنا شروع کرتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں تو مانگ مانگ کے تھک جائے گا، لیکن میں تیرے خزانوں میں کمی نہیں کروں گا۔ اگر کوئی بندہ اپنی ہر حاجت کو کھلی آنکھوں سے پورے ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے تو سورہ کوثر کو پڑھنا سیکھ لیں۔ اس کو بڑے تحمل کے ساتھ، راحت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پڑھیے، تاکہ آپ کو اس وظیفے کا 100% نتیجہ مل سکے۔ اور سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی آتا ہے، آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں، آج آپ نے رب کریم سے مانگ لینا ہے، کیونکہ آج آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ پیارے بھائیوں، اب سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوسرا جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ اور تیسرا، یہ وظیفہ مکمل یعنی سورہ کوثر پڑھتے ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب کیا ہے کہ مولا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی پڑھ کے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولا کریم تیرا شکر ہے، تو نے رمضان کا مہینہ ہمیں نوازا، مجھے اتنی مہلت دی کہ میں رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکوں،
تیری رحمت کا طالب ہوں۔ آج 16ویں روزے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو مانگو گے الحمدللہ یا ربی کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ اب یہ پڑھنا کس طرح سے ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، تو جو کیجیے گا الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور رب کو رب کا شکر کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ رب فرماتا ہے جو بندہ میرا شکر کرتا ہے میں اس کے خزانوں کو بھر دیتا ہوں۔ جب کوئی بندہ رب کا شکر کرتا ہے میں اسے 70 گنا زیادہ نوازتا ہوں۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کی خاص قبولیت کی گھڑی میں خاص مقصد کو لے کے الحمدللہ یا ربی کو پڑھتا ہے تو رب فرماتا ہے میں راضی ہوں، فرشتوں اس بندے کے منہ سے نکلنے والی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے رب کے حکم سے آپ کے لیے غیبی مدد لے کر آ جائیں، غیبی فرشتے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں، آپ کے تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، تو آج ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھتے ہی فوری طور پر اپنے گناہوں کی سب سے پہلے سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، کیونکہ اب رب سے ضد کر کے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں۔ جب بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں سورہ کوثر پڑھتا ہے، رمضان کے 16ویں روزے کا یہ خاص و خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ لاپرواہی مت کرنا، یہ موقع بار بار نہیں آتا، یہ وقت سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ بڑا مقدر والا ہے، بڑا قسمت والا ہے وہ بندہ جو رمضان کے 16ویں روزے یہ وظیفہ شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے یہ 3 اعمال ترتیب میں پڑھتا ہے۔ نہ آگے پڑھنا ہے، نہ پیچھے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا مجرب، اتنا مؤثر ہے کہ اس کو پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی اب آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے مانگنا شروع کر دیں۔ پیارے حبیب کے صدقے مانگیں، رمضان کی عظمت کے صدقے مانگیں، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیے گا کہ رمضان کا ہر دن، ہر لمحہ اللہ کی قربت کا ایک نیا موقع ہے۔ اس مہینے میں عبادت اور دعاؤں کا معیار بڑھائیں، اپنے دل کی صفائی کریں اور اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اس رمضان کو اپنے لیے، اپنے اہل و خانہ کے لیے اور اپنے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین تبدیلی کا باعث بنائیں۔ اللہ ہمیں اس رمضان کی ہر برکت سے بھر دے۔ کیا آپ کو کبھی کسی وظیفے سے فوری فائدہ ہوا ہے تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خیر اور برکت ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھ رہا ہے اس کی تمام حاجتیں پوری فرما دے، اس کی مشکلیں آسان فرما دے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔